قرآن کریم میں شفاعت کا تذکرہ اس بات اور نفی دونوں کے ساتھ آیا ہے، کئی جگہوں پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں سفارش کریں گے لوگ، اور انبیاء سفارش کریں گے، لوگ سفارش کریں گے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہر ایک، یہاں تک کہ چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے۔ تو سفارش کے ہونے کا ذکر آیا ہے، لیکن دوسری جگہ پر آیا ہے کلام پاک میں لا یشفعون، کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ وَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، کافر کہیں گے ہمارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے یہ مختصر لفظ میں سمجھیں کہ اللہ تعالی نے سفارش کا جو درجہ دیا ہے انبیاء کو، صالحین کو، بچوں کو، یا جو بچہ قرآن حفظ کر لیتا وہ بھی سفارش کرے گا انشاءاللہ۔ کس کے لیے؟ جو ایمان لانے والا ہو، کافر کے لیے نہیں۔ وَلَا يَشْفَعُونَ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جس سے اللہ راضی ہوگا اسی کو سفارش، اسی کے لیے سفارش کی اجازت دے گا۔ اور ہر شخص کو سفارش کا بھی حق نہیں، سفارشی کو بھی جب اجازت دے گا تو سفارش کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ سفارش ہوگی لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر۔ سورہ آیت الکرسی پڑھیں آپ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے، کون ذات ہے، کس کی ذات ہے، کس کی سکت ہے، یہ ترجمہ کریں آپ، کس کی سکت ہے کہ اللہ کے سامنے سفارش کریں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے۔ تو جب تک اللہ اجازت، پیارے رسول جو بڑی سفارش کریں گے محشر میں، جب لوگ ڈوبے ہوں گے اپنے پسینوں میں، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، نوح کے پاس جائیں گے، سب پیارے رسول کی طرف بھیجیں گے۔ پیارے رسول کہتے ہیں فآتی الی المقام المحمود، جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے بنایا ہوا ہے مقام محمود، اس پہ فاقع ساجدا، سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ فاستأذن ربی، اس میں ہے کہ ہم اللہ سے اجازت مانگیں گے سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھائی، ارفع راسک وسل تعطى واشفع تشفع، جو آپ طلب کریں گے آپ کو ملے گی وہ چیز، اور اگر سفارش کریں گے تو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو پیارے رسول بھی بغیر اجازت کے سفارش نہیں کریں گے، اس وجہ سے سفارش ہے لیکن بغیر اللہ کی اجازت کے کسی کو سفارش۔ تو سفارش کے لیے اللہ کی رضامندی چاہیے، سفارش کرنے والے کی بھی رضامندی۔ اگر اگر کوئی کافر ہے تو سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کے لیے سفارش کی اجازت اللہ دے گا، حضرت ابو طالب کے بارے میں سفارش کی اجازت دنیا میں بھی دعا کی نہیں دی، آخرت میں بھی نہیں۔ اسی طرح حضرت آذر علیہ السلام اپنے بیٹے، اپنے باپ کے لیے سفارش نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ کوئی بڑے سے بڑا ہو، نبی ہو، ان کا نوح کا بیٹا بن سکتا ہے، وہ نبی کا بیٹا نوح کی طرح ہے۔ اس وجہ سے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرے۔